اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انہی باتوں کا جو ہے وہ واضح فرمایا جا رہا ہے، جن باتوں سے ایک معاشرہ جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ پچھلے 2 لیکچرز ہمارے انہی چیزوں پہ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کیسے مشعل راہ ہے، یہ مشعل راہ ہے کہ ہر چیز کے بارے میں کھول کے بتا رہا ہے کہ تمہارے قوانین کیسے ہونے چاہیے اور تمہیں اپنے زندگی کے مسائل میں ہر سٹیپ جو ہے وہ کیسے لینا ہے۔ آج کا سبق ہمارا پہلی بات ولا تقربوا، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا ولا تقربوا، زنا کے پاس بھی مت جاؤ۔ یہ نہیں کہا تھا کہ زنا نہ کرو، یہ کہا تھا کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ ہر وہ راستہ جو اس کی طرف لے کے جاتا ہے اس راستے کو چھوڑ دو۔ یہی بات یہاں پہ ولا تقربوا، اور مت قریب جاؤ مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب، یتیم کے مال کے پاس بھی مت جاؤ الا باللتی، مگر اس سے جو ہی احسن ہو، جو بہتر طریقہ ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ لفظ کس سے ہے؟ وہ پہنچ جائیں۔ بالغ عام اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، ذرائع ابلاغ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے اس کو، ہم تبلیغ بھی اسی لفظ سے جو ہے وہ نکلتا ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ، وہ پہنچ جائے، اشدہ طاقت، جوانی، اپنی پوری جو ہے وہ بالغ ہونے تک پہنچ جائے، اپنی پوری جوانی تک پہنچ جائے۔ وہ یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی تک۔ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی یتیم کی نگرانی کی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کا خیال رکھا یہاں تک کہ وہ یتیم بے نیاز ہو گیا، مطلب ہے کہ اپنی جوانی کو پہنچ گیا، تو اس شخص پہ جنت واجب ہو گئی۔ جس نے بغیر کسی لالچ کے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس حد تک اس کا ساتھ دیا جب تک کہ وہ بے نیاز ہو گیا، اپنی جوانی کو پہنچ گیا اور اپنا کمانا کھانے پینے لگ پڑا، تو اس شخص کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ وَأُوفُوا لفظ کس سے ہے؟ افا سے۔ افا اسی سے لفظ ہمارا ہوتا ہے وفا، افا ان سے، مطلب اس کا کیا ہے؟ پورا کرنا۔ بالعہد، اور عہد کو پورا کیا کرو۔ ان العہد، بے شک عہد ہے، کانا، بے شک عہد ہے، مسئولہ لفظ کس سے ہے؟ سآلہ۔ سآلہ کیا ہوتا ہے؟ سوال کرنا، اس کے مفعولن کے وزن کے اوپر مسئولہ، بلا شبہ عہد کے بارے میں سوال ہونے والا ہے، عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، کیل کس کو کہتے ہیں؟ ناپنا، کسی چیز کا ناپنا، پیمانہ۔ اوفل الکیل، اور پورا کرو پیمانہ، اذا کلتم، جب تم ناپو اس کو۔ کلتم یہ اسی لفظ سے ہی ہے، تم جو ہے وہ ضمیر لگی ہوئی ہے۔ اوفل الکیل اذا کلتم، اور پیمانہ پورا کرو جب تم ناپو اس کو۔ وزنو، اور وزن کرو، بالقسطاس، قسطاس لفظ کس سے ہے؟ قسطن سے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عام اس معنی میں جو ہے اس کو عدل کے معنی میں لیا جاتا ہے، ویسے اس کا معنی تھا برابر تقسیم کرنا۔ اور بالقسطاس، اور وزن کرو انصاف کے ساتھ، ڈنڈی نہ مارو، ترازو کا پلڑا جو ہے وہ جھکنا نہیں چاہیے۔ کون سا قسطاس؟ مستقیم، مستقیم سیدھے طریقے سے انصاف کرو، سیدھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ تولو۔ ذالک خیرن، یہ بہتر ہے۔ واحسن تاویلا، تعویل کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کا انجام، کسی چیز کا پلٹنا۔ اگر میں کوئی بھی کام کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کا رزلٹ اورینٹڈ رزلٹ دیکھتا ہوں، وہ رزلٹ تعویل ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کسی خواب کی تعبیر کو تعویل کہا جاتا ہے، کسی بھی کام کے بعد جو بدلہ اس کا ریورٹ کرتا ہے اس کو تعویل کہا جاتا ہے۔ ذالک خیرن، یہ بہتر ہے، واحسن تاویلا، اور اچھا انجام ہے اس کا، اچھی جزا ہے اس کی۔ بس ایک کام یہ کہا گیا، دوسرا یہ کہا گیا آج کے سوال میں، تیسرا یہ کہا گیا۔ اب چوتھی ولا تقف، تقف لفظ کس سے ہے؟ کفن سے۔ ان کا معنی تھا پیچھے چلنا، یہ کف جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ پیچھے ہوتا، اور مت تو پیچھے چل، ما لیسا، جو لیسا نافیہ کا صیغہ ہے، لکا جو نہیں ہے تیرے لیے، اس چیز کے پیچھے مت پڑ جو تیرے نہیں ہے، بہی علم، جس کا کوئی علم نہیں ہے۔ جو چیز تیرے مطلب کی نہیں ہے اس مطلب کی چیز کے پیچھے مت لے، لوگوں کی غیبت مت کر، لوگوں کی ٹو میں مت رہ، جس سے تیرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے پیچھے تو مت چل، لوگوں کے بارے میں برے گمان مت رکھ۔ بے شک ان سما
کان، والبصر اور آنکھ، والفوائد، فوائد لفظ افئدہ کی جمع ہے، اس کا معنی دل، بے شک کان، آنکھ، دل، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو ہوتی ہے اس دنیا میں کان سنتے ہیں، آنکھ دیکھتی ہے اور دل فیصلہ کرتا ہے اس کے بارے میں، تجزیہ کر کے پھر کس طرف چلنا ہے۔ کان کا کام ہے سننا، اس نے سنا، آنکھ کا کام ہے دیکھنا، آنکھ نے دیکھا، دل کے پاس چیزیں اکٹھی ہوئی، دل پھر فیصلہ کرتا ہے کہ کس راہ پہ جانا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا ان سب کے بارے میں، کان، آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر یہ وہ ساری چیزیں ہیں عنہ مسئولا، یہ ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، یہ بھی سوالوں کے جواب دیں گے وہاں پہ جا کے کہ ہم نے یہ دیکھا تھا، ہم نے یہ سنا تھا، تو ہر چیز کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمَ، اور مت قربت اختیار کرو یتیم کے مال کی، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر یہ کہ اچھے طریقے کے ساتھ، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کیا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک عہد کے بارے میں سوال ہونے والا ہے، عہد کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو پیمانہ، إِذْ كِلْتُم، جب تم ناپو اس کو۔ دیکھیں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے پیمانہ، کسی چیز کو جو ہے وہ ماپنا، اور دوسرا ہوتا ہے وزن تولنا، بات دونوں کی ایک ہی ہوتی ہے، صرف جو ہے وہ میئرمنٹ کے جو پیرامیٹرز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، انسٹرومنٹس ڈیفرنٹ ہیں، آپ گز کے ساتھ ناپ لیتے ہیں کسی چیز کو، آپ گڑوی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ تول لیتے ہیں، یا یہ ہے کہ آپ نے ایک پیمانہ رکھا ہوا ہے وزن کرنے والا، اس کے اوپر جو ہے وہ دونوں چیزیں ڈیفرنٹ ہیں۔ اوفل کیلا، اور پورا کرو پیمانہ، اس کل تم، جب تم ناپو اس کو، جب تم بھرو اس کو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو بالکل سیدھے انصاف کے ساتھ، اس کا تکڑی کا جو کنڈی ہے وہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ ذالک خیرن، یہ بہت بہتر ہے، واحسن تاویلا، اور اچھا انجام ہے اس کا۔ اور مت پڑو اس چیز کے پیچھے جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے، بے شک تیرے کان، آنکھ اور دل، ان سب سے جو ہے وہ سوال ہونے والا ہے۔ اب پہلی بات دیکھ لیجئے، ولا تقربوا المال الیتیم، اب یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ جس وقت یہ آیت کریمہ اتری تھی، اس وقت جو ہے وہ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے بالکل اپنی ہنڈیاں علیحدہ کر دی یتیموں کے مال سے۔ اگر ان کے گھر میں کوئی، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ جنگوں میں شہید ہوتے تھے، اور پھر جنگوں میں شہید ہونے کے بعد بہت سارے بچے یتیم ہو جاتے، بہت ساری عورتیں بیوہ ہو جاتی، تو جس کی نارملی اس کا کون سمجھاتا تھا، چچا جو ہے وہ قائم مقام ہوتا تھا، چچا نہیں ہوا تو کوئی، جس کے بھی پاس یتیم ہوئے، جب آیت کریمہ یتیم کے بارے میں اتری تو لوگوں نے یہ کیا کہ ایسے نہ ہو کہ ہم کوئی مکسنگ کر لیں، ہمارے سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم ان کا مال کھا لیں، تو لوگوں نے اپنی ہنڈیاں علیحدہ پکانی شروع کر دی، ان کے لیے علیحدہ ان کے مال میں سے۔ احسن تو یہ تھا کہ خود جو ہے وہ ان سب کچھ مینج کرتے، لیکن وہاں پہ وہ بیچارے خود جو ہے وہ اس وقت اس فائنانشلی کرائسس میں تھے کہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو یتیموں کے مال کے سیپریشن شروع کر دیے۔ اب ہونا یہ شروع ہوا کہ وہ مال بھی ضائع ہونا شروع ہو گیا، ادھر سے بھی جو ہے وہ ضائع ہونا شروع ہو گیا، تو پھر اللہ جو کہا گیا نا، الا باللتی ہی احسن، اچھے طریقے کے ساتھ، اگر فقرے ہو، محتاج ہے، تو پھر اس کے ساتھ اتنا ہی گزارا کرے جتنا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اگر یتیم کا مال دیکھا تو پھر اس کو عیاشی کر کے اجاڑ دے، اور اس کے ذہن میں یہ ہو کہ جب تک اس نے جوان ہونا ہے اس تک چیزیں ساری برابر کر دیے جائیں۔ نہیں، یہاں کہا گیا ہے کہ یتیموں کے مال کو جو پیٹ میں بھرتے ہیں وہ آگ بھرتے ہیں، اس وقت تک حتی یبلغ اشدہ، جب تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور جب جوانی کو پہنچ جائے اس کی امانت اس کے سپرد کرو۔ جیسے میں نے حدیث عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کی دیکھ بھال کی یہاں تک کہ وہ یتیم بے نیاز ہو گیا تو اس شخص پہ جنت واجب ہو گئی۔ جب تک وہ پہنچ جائے جوانی کو، اس کے بعد تم اپنا سائڈ پہ کر لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یتیم کی دیکھ بھال، سرپرستی کرنے والے کے بارے میں کہ وہ شخص میرے ساتھ اس طرح ہوگا روز قیامت، جس نے جو ہے وہ کسی یتیم کی دیکھ بھال کی۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے سر پہ جتنے بال ہیں اتنی برابر نیکیاں اس کا حق بن گئی۔ تو کتنے فضائل بتائے گئے ہیں، کتنی باتیں بتائی گئی ہیں یتیموں کی سرپرستی کے کرنے کے بارے میں، اس وقت حد تک جب تک وہ بالغ ہو جائے۔ یہ نہیں کہ اس کے بعد اس کو جو ہے وہ شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے، اس کے بعد بھی اس کی جو ہے وہ ٹیک کیئر کی جائے، اس کو جو ہے وہ یہ محسوس نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ یہ یتیم ہو جانا اس کے بس میں تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ حکمت ہے۔ اگر وہ ہو سکتا ہے کہ تیرے بچے بھی ایسے ہی ہوتے، اگر تیرے بچے ایسے ہوتے تو کیا ایکسپیکٹ کر سکتا تھا دنیا سے، کیا ہم توقع رکھ سکتے تھے اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے کہ میرے بچوں کا خیال رکھیں گے۔ اب اگر تو زندہ ہے، اللہ نے تجھے صحت اور زندگی دی ہے، تو پھر یہی کام تو دوسروں کے بارے میں سوچ۔
یہی جب سوچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کی جزا دے گا، پہلی بات۔ اور دوسری بات کہے گی وافو بالعہد، اور اپنے عہد کو پورا کیا کرو۔ عہد کون سے؟ پہلا عہد جو اللہ کے ساتھ ہم نے کیا، لا الہ الا اللہ کا۔ اس کے بعد وہ تمام عہد جو ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، جو ہم وعدہ کر لیتے ہیں، جو وعدہ کر لیتے ہیں، جتنے بھی عہد ہیں ان سب کے بارے میں تم سے سوال کیا جانا ہے۔ جیسے وہ پوچھا گیا کسی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کیا کوئی شخص مسلمان زانی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ چور ہو سکتا ہے، شرابی ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو منافق کی نشانیوں میں سے کیا نشانیاں ہیں؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو توڑ دے، اور امانت دیجئے تو خیانت کرے۔ تو یہ تینیں باتیں اس عہد میں آ جاتی ہیں۔ عہد جو اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، عہد جو لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، جو وعدے کیے ہیں ان سب کو ایفا کرو، نہیں تو اس دن جو ہے وہ تم سے پوچھا جائے گا کہ فلاں وعدہ تم نے فلاں شخص کے ساتھ کیا تھا، فلاں تم نے کمٹمنٹ دی تھی۔ آج ہمارے ہاں جو ہے وہ کمٹمنٹ کو توڑنا جو ہے وہ بڑی کامیاب جو ہے وہ ڈپلومیسی سمجھی جاتی ہے، کہ جو بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے وقت کے ساتھ میں بدل گیا ہوں۔ وقت کے ساتھ بدلنا کوئی بدلنا ہی نہیں ہے، جو ایک وعدہ کیا ہے اس وعدے کو ایفا کرنا ہی جو ہے وہ۔ ان وعدوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ سورہ اعراف میں اسی بات کو فرمایا گیا، وما وجدنا لأکثرهم من عہد، اور نہیں پایا ہم نے اکثریت کو ان کو اپنے عہد کے اوپر، اکثریت کو ہم نے عہد کے پورا کرنے کے اوپر نہیں پایا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور پایا ہم نے اکثریت کو کس میں؟ لفاسقین، فساد کرنے والوں میں۔ اکثریت کو جو پایا ہے، اکثریت کو اپنے عہد کے افاق کرتے ہوئے نہیں پایا۔ اور جو اکثریت ہے وہ اکثریت جو ہے وہ فاسق لوگوں کی ہے، جو اپنے وعدے کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں دیکھتے، اس کو بات کر کے جو ہے وہ بھول جانا، مکر جانا ان کا شیوا ہے۔ تو وہ فساد کرنے والے ہیں، وہ فاسقین ہیں، وہ فسق ہیں، وہ نافرمان ہیں، اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے جا کے۔ A man should known by his words، میں تو یہ کہتا ہوں کہ بندے کو اپنے الفاظ کے ساتھ جو ہے اپنے ورڈز پہ قائم رہنا چاہیے۔ جو بات آپ نے ایک دفعہ کر دی ہے، اس کے بعد آپ کی جان جاتی ہے تو جائے، آپ اپنا وعدہ، اپنی وہ بات کو اون کریں، ادروائز پھر اس کی عملی تفسیر ہم سامنے ہوں گے۔ وما وجدنا لأکثرهم، ہم نے نہیں پایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، نہیں پایا ہم نے اکثریت کو عہد کے اوپر جو ہے وہ پورا اترتے ہوئے۔ اور اکثریت جو ہے وہ ان کی فسق کرنے والوں میں سے ہے، فساد کرنے والوں میں سے ہے۔ کس لیے؟ کہ وہ اپنے عہد کو پورا نہیں کرتے، جو بات وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جو کرتے ہیں وہ بول گئی مجھے آیت کریمہ ڈاکٹر اسرار صاحب اس کے بارے میں، کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور جو وہ کرتے ہیں وہ کہتے نہیں۔ ان کا کرنا کچھ اور ہوتا ہے، ان کا اندر کچھ اور ہوتا ہے، ان کا باطن جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو عہد کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی بات کہے گی پیمانے کے بارے میں۔ آج ہم نے جو ہے وہ شیوا بنا لیا ہوا ہے، ملاوٹ کو بھی، کم تولنے کو بھی۔ دینے والے باٹ ہمارے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، لینے والے باٹ اور پیمانے ہمارے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اسی گناہ کی بنا کے اوپر شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ دیکھیے کہاں پہ ایک ایک گناہ کے، ایک ایک نافرمانی کے اوپر جو ہے وہ قومیں جو ہے وہ تباہ کر دی گئیں۔ اب یہ ساری چیزیں ہم میں اکٹھی ہو گئی ہیں اور پھر بھی ہم ان کا خیال نہیں رکھتے۔ پیمانہ نہیں تولا پورا، قوم اڑا دی گئی۔ ہفتے کے دن کی حرمت نہیں ہوئی، قوم اڑا دی گئی۔ لوط کا فعل ہوا، قوم لوط جو ہے وہ اپنے ایک کبھی فعل میں جو شکار ہوئی وہ اڑا دی گئی، تباہ و برباد کر دی گئی۔ ہم میں ساری خرابیاں اس وقت موجود ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانکا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ایک ایک نافرمانی پہ جب قوموں کا یہ حال ہوتا رہا تو پھر معاذ اللہ ہمارا کیا انجام ہوگا اللہ کے ہاں جا کے؟ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہوں گے؟ پورا کرو وزن بالقسط، اور سیدھی تکڑی ہونی چاہیے۔ ترازو کی جو ہے نا وہ بالکل سیدھی سوئی ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو، ہاں اگر تم، یہ تو ہے انصاف کا تقاضا، اگر تم ترازو کا پلڑا جو ہے وہ گاہ کی طرف تھوڑا سا جھکا دو گے تو یہ احسان ہوگا۔ وہ محسن ہو، جو محسن ہوتا ہے، احسان کرنے والا ہوتا ہے، نہ صرف اس کی عزت اس دنیا میں ہوگی بلکہ آگے جا کے بھی اس کی عزت ہوگی۔ آپ دیکھ لیجئے جہاں پہ بھی جو ہے، پہلے بچپن میں ہم جاتے تھے دکان کے اوپر جب کوئی سودا لینے کے لیے، تو سودا لینے کے ساتھ ہم اس کو کہتے ہیں چونگا دے دے۔ وہ چونگا کیا ہوتا تھا کہ تھوڑی سی بخشیش یا تھوڑا سا اور ایکسٹرا، جس دکان سے ہمیں وہ زیادہ ملتا تھا ہم اس دکان کی طرف زیادہ جاتے تھے۔ تو وہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی برکت ڈالتا ہے اور آخرت میں بھی برکت ڈالتا ہے۔ آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اللہ کے ہاں اس شخص کے لیے اجر ہے۔ تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور پھر کہا کہ ذالک خیر، یہ بہتر بات ہے، واحسن تاویلا، اس کا انجام بہت اچھا ہے۔
دنیا میں بھی انسان جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت سے جو ہے وہ نوازیں گے۔ آخری بات جو اس آج کے سبق میں ہے کہ جن چیزوں کا تجھے پتہ نہیں ہے ان کے پیچھے مت پڑا کرو۔ تم کان سے سنتے کچھ ہو اور اس کے بعد فیصلہ کچھ کرتے ہو۔ ہر وہ شخص جس نے جو ہے وہ بغیر جانے بوجھے آگے بات کر دی، جھوٹا ہونے کے لیے اس سے بڑی اور سب سے بڑی اس کی دلیل کیا ہے؟ اور پھر لوگوں کے بارے میں گمان کر لینا، لوگوں کے کہنے کے اوپر بغیر تحقیق کیے ہوئے لوگوں کی بات مان لینا۔ اگر تجھے کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہا ہے، وہ کیسے جیسے کسی نے کہا نا کہ جی وہ فلاں معتبر شخص آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، انہوں نے کہا اگر تو وہ میرے بارے میں کہہ رہا تھا تو پھر بات اگر جھوٹی ہے تو جھوٹی ہے، یا سچی بھی ہے، بات غلط ہے تو پھر وہ معتبر کیسے ہو گیا؟ اس نے بغیر مجھ سے پوچھے ہوئے مجھ سے یہ بات آپ سے کیسے کر دی، جبکہ وہ بات ایسی ہے ہی نہیں۔ فرمایا گیا کہ کیا ہے بہتان لگانا اور غیبت کرنا۔ غیبت تو یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں کوئی بات کرے، تو فرمایا اگر سچی ہو، تو کہا سچی ہے تو غیبت ہے، اگر وہ جھوٹی ہے وہ تو بہتان کے زمرے میں چلی گئی، پھر تو بہتان لگا دیا تم نے۔ تو اسی بارے میں فرمایا گیا بے شک تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل ہر چیز سے سوال ہوگا۔ یہ کیا تم نے یہ سنا تھا جو تم نے آگے جو بات کہہ دی تھی؟ دل سے بھی پوچھا جائے گا کہ سنا تو کان نے یہ تھا یا نہیں سنا تھا، آنکھوں نے تو یہ دیکھا تھا، تم نے کس بیسس پہ فیصلہ کر کے تم دوسروں کے بارے میں رائے قائم کرنی شروع کر دی، دوسروں کے لیے چغلی کرنی شروع کر دی، غیبت کرنی شروع کر دی۔ سورہ حجرات میں یہی بات لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو، اے ایمان والو، لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ گمان کرنے سے اجتناب کرو، رک جاؤ۔ ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں، کہ لوگوں کے بارے میں۔ اب جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مسجد کے باہر ایک شخص جو ہے وہ نکلا، اس نے ایک جوتا پہنا، چل پڑا، دوسرے نے یہ سمجھا کہ یہ جوتا جو ہے وہ اس نے اپنا نہیں پہنا، کسی کا پہنا اور چوری کر کے پہن گیا، حالانکہ وہ شخص بیچارہ بے دھیانی میں، بے خیالی میں، ہو سکتا ہے وہ اس سے اچھا جوتا چھوڑ کے دوسرے کا کسی کا پہن کے جا رہا۔ تو لوگوں کے بارے میں اس طرح گمان کر لینا، دیکھیے ہمیشہ لوگوں کے بارے میں پازیٹیو گمان رکھیے، پازیٹیو جو ہے وہ تھنکنگ رکھیے۔ اگر ہم گمان جو ہے وہ رکھیں گے، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، میرا اندر سے جو ہے وہ بگڑ جائے گا، کہ میں جو ہے اس کے بارے میں اس طرح کے وہمات کا شکار ہو جاؤں گا، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ کبھی کسی کے بارے میں نیگیٹو تھاٹس نہ رکھیے۔ نیگیٹو تھاٹس رکھیں گے تو نیگیٹو تھاٹس سامنے آ جائیں گی ہمارے۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی کے پرسنل معاملات میں جھانکنے کا۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ سکسیسفل جرنلسٹ یا میڈیا یا وہ چینل وہی ہے جو کسی کے گھر میں جا کے اس کی چیزیں جو ہے وہ کھنگال کے لاتا ہے اور آ کے جو ہے پبلکائز کرتا ہے۔ تو لوگوں کے بارے میں تو منع فرمایا گیا ہے، مت جاسوسیاں کیا کرو۔ اور اس کو فرمایا کیا گیا اس کے بارے میں کہ کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف اس کو کہا گیا۔ تو ایسی چیزیں جو تیرے لیے نہیں ہیں، جن کا تجھے کوئی علم نہیں ہے، ان کے پیچھے تو مت پڑا کر۔ بے شک کان، آنکھ اور دلوں، ان سب کے بارے میں کل کو سوال ہوگا۔ تو کل جب یہ سوال ہوگا تو پھر یہ تو بجا کے بتا دیں گے کہ میں نے تو یہ سنا تھا، میں نے تو یہ دیکھا تھا، اور دل نے تو پھر یہ فیصلہ کیا، تو پھر پکڑا کون جائے گا؟ پکڑا تو وہاں پہ امجد ہی جائے گا پھر، کیونکہ انہی ساری چیزوں کو مجموعہ تو وہی ہے، تو پھر سزا تو اسی کو ہی ہوگی۔ تو آج اگر ہم یہ چیزیں جو ہیں وہ ان چیزوں سے اوائڈ کرنا شروع کر دیں۔ اب دیکھیں جتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، کیا ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اس کے علاوہ بھی کوئی گائیڈ لائن چاہیے؟ اس کے علاوہ بھی ہمیں کوئی کتابچہ چاہیے؟ نہیں چاہیے۔ یہی قانون ہے، یہی قرآن ہے، یہی قرآن جو ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے اللہ نے جو ہے وہ ہمیں راہ ہدایت بنا کے بھیج دیا ہے۔ جب ہم نے اللہ سے سیدھا راستہ مانگا، اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ میاں نے کہا ذالک الکتاب، یہ کتاب پکڑ لے، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم،
اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله رب آمین یا